کہ جو لوگ بھی حقیقت کی راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کو اس راہ پر چلنے کی کچھ نہ کچھ قیمت ضرور پے کرنی پڑتی ہے، چونکہ زمانے والوں نے مخالفتیں بھی کرنی ہوتی ہیں، مزاحمتیں بھی کرنی ہوتی ہیں، کہ بڑے بڑے جینیس مائنڈ لوگ کسی دور کے اندر ایک نظریے کو مان رہے ہوتے ہیں اور آنے والے دور کے اندر وہ نظریہ دلائل کی بنیاد کے اوپر، براہین کی بنیاد کے اوپر اٹھا کر ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 15 فروری 1564 میں اٹلی کے ایک شہر پیسا یا پیزا میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جسے آج دنیا گلیلیو کے نام سے جانتی ہے۔ یہ شخص بیک وقت ایک ماہر طبیعیات بھی تھا اور میتھامیٹیشین بھی تھا اور بہت بڑا انجینئر بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ بہت بڑا ماہر فلکیات بھی تھا۔ فلکیات والے اسے فادر آف آبزرویشن کہتے ہیں، مشاہدے کا باپ، اور فزکس والوں سے پوچھے تو اسے فادر آف ماڈرن فزکس کہتے ہیں، کہ جدید فزکس کا باپ۔ اور عام طور پر اہل علم کے ہاں، سائنسدانوں کے ہاں ان کا جو لقب ہے وہ فادر آف سائنٹیفک میتھڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ سائنسی طریقہ کار کا موجد یا بابا آدم۔ یہ شخص جب پیدا ہوتا ہے ابتدائی عمر کے اندر باپ کی خواہش تھی کہ ان کو ایک اچھا تاجر بنایا جائے، بزنس مین بنایا جائے، یہ بہت زیادہ پیسے کمایا کرے، لیکن ان کا رجحان بزنس کی طرف تھا نہیں۔ قدرت نے جس سے جو کام لینا ہوتا ہے اس کو ذوق بھی اسی طرح کا دے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد باپ کی خواہش پر یہ میڈیکل کی تعلیم کی طرف گئے۔ جلد ہی ان کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ میڈیکل کی تعلیم یہ بھی میرے بس کی نہیں ہے، یہ میرے ذوق کے مطابق نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے میڈیکل کی تعلیم کو چھوڑا اور ریاضی کی طرف آ گئے، ریاضی پڑھنا شروع کر دی۔ آسمانوں کے حساب لگانے تھے، آخر ریاضی پڑھنا شروع کر دی۔ اس عرصے کے اندر حالات گھر کے بہت اچھے نہیں تھے تو کچھ عرصہ ٹیوشن بھی پڑھاتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ تجربات بھی کرتے رہے، غور و فکر بھی کرتے رہے۔ 1589 کے اندر 1589 میں اس شخص کو یونیورسٹی کے اندر ملازمت مل جاتی ہے پڑھانے کی، ٹیچنگ کی۔ حالات میں کچھ بہتری پیدا ہوئی اور یہ سلسلہ تقریباً 1610 تک چلتا رہا۔ اس عرصے کے اندر کنٹینیوس تجربات کے نتیجے میں اس شخص نے کئی قسم کی سائنسی دریافتیں اور کئی قسم کی سائنسی ایجادات کی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، گلیلیو کے زمانے کے اندر سچویشن یہ تھی کہ لوگ نسل در نسل اس بات کو بلیو کیے ہوئے تھے، یقین کیے ہوئے تھے۔ یونان کے فلاسفر ارسطو نے ایک تھیوری دی ہوئی تھی کہ اگر دو اجسام کو اوپر سے نیچے پھینکا جائے اور ایک زیادہ بھاری ہو ایک کم بھاری ہو تو جو بھاری جسم ہے نا وہ پہلے زمین پر آ کر گرے گا۔ تو لوگ نسل در نسل اس کو مانتے چلے آ رہے تھے، چونکہ ارسطو کا ایک بہت زیادہ اثر تھا ان کے اوپر، مانتے چلے آ رہے تھے۔ لیکن گلیلیو نے سوچا کہ اس کو پرکھنا تو چاہیے کہ یہ بات ایسے ہے کہ نہیں۔ مسلسل تجربات کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ تھیوری غلط تھی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ گلیلیو ایک زمانے کے اندر خود ارسطو کو بڑا آئیڈیلائز کرتا تھا اور اس کو ایک آئیڈیل اپنا مانتا تھا، ایک فلاسفر۔ مگر یہاں آ کر جب اس نے دیکھا، اس کے تجربات نے یہ ثابت کیا تو اس کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ نہیں، ارسطو کا یہ نقطہ نظر غلط تھا۔ دو اجسام اگر اوپر سے پھینکے جاتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ایک کا وزن بھاری ہے ایک کا کم ہے، وہ دونوں بیک وقت زمین پر ایک ہی ساتھ آ کر گریں گے۔ یہاں ایک تھوڑا سا مغالطہ ہمیں بھی لاحق ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر 1 کلو کا بار اوپر سے پھینکا جائے اور اسی طرح ساتھ کاغذ کا ایک پرزہ پھینکا جائے تو کاغذ کا پرزہ کلو کے بار کی نسبت کہیں بعد میں زمین پر آتا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہوا کی فریکشن ہوتی ہے، رگڑ ہوتی ہے، جس کو روک دیتی ہے، جو اس کو تاخیر سے آنے دیتی ہے۔ اگر کوئی ایسے کمرے کے اندر ایسا یہ تجربہ کیا جائے کہ جہاں ہوا کا کوئی عمل دخل نہ ہو تو پھر دونوں ایک ہی وقت میں زمین پر آئیں گے۔ اور ناسا نے باقاعدہ پھر اس پر ایکسپیریمنٹ کر کے ثابت کر دیا کہ واقعی گلیلیو کا یہ نقطہ نظر صحیح تھا۔ اسی طرح ارسطو کا ایک اور خیال تھا اور وہ خیال یہ تھا کہ زمین ساقط ہے اور باقی ساری کائنات کے سیارے، ستارے، سورج سمیت چاند، سورج، ستارے، سیارے سب زمین کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔
وہ زمین کو مرکز مانتا تھا، اور یہ بات بھی اب صدیوں سے چلی آ رہی تھی، اور چلتے چلتے یہ اس حد تک لوگوں کے ذہنوں میں گہری ہو چکی تھی کہ عیسائیت کی دنیا کے اندر تو باقاعدہ اس کو ایک مذہبی عقیدے کا رنگ دیا جا چکا تھا۔ چنانچہ عیسائی اس کو باقاعدہ ایک مذہبی عقیدے کے طور پر مانتے تھے کہ زمین ساکن ہے اور اس کے ارد گرد سارے گھوم رہے ہیں۔ اب گلیلیو کو بہت شوق تھا آسمانوں کے اندر جھانکنے کا، اور جھانکنے کے لیے وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آسمانی کائنات کے اندر ہے کیا۔ گلیلیو کے زمانے کے اندر دوربین ایجاد ہو چکی تھی، مگر دوربین جو ہے وہ بالکل ابتدائی حالت میں تھی، وہ آسمانوں تک نہیں پہنچ پاتی تھی، اور گلیلیو کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ دوربین ابھی کسی کے نام رجسٹر نہیں ہو سکی تھی، اس لیے کہ جب اس کو رجسٹر کرنے کا وقت آیا تو 3-4 دعوے دار پیدا ہو گئے، ہر ایک کہے جی یہ میں نے بنائی ہے، میں نے بنائی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس محکمے نے رجسٹر کرنا تھا وہ ششو پنج میں چلے گئے اور وہ کسی کے نام پر اس کو رجسٹر نہ کر سکے۔ گلیلیو نے اسی سادہ سی دوربین کو لیا اور اس کے اندر مسلسل تجربات کر کے اس کو یہاں تک پہنچا دیا، اتنا عروج دے دیا کہ وہ آسمانوں کے پار جا کر یا آسمانوں تک پہنچ کر دیکھنے کے قابل ہوگی۔ جب گلیلیو نے پہلی مرتبہ اپنی بنائی ہوئی دوربین کے ذریعے سے آسمانی کائنات کی طرف دیکھا تو اس کے سامنے حیرت کا ایک جہان کھلا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ زمین ساکن ہے، اس کے گرد سورج گھوم رہا ہے، اس نے اس دوربین کے ذریعے دیکھا، اس کو صاف نظر آیا کہ نہیں، ہماری زمین تو خود سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ چنانچہ جب اس نے یہ تجربہ کیا، اچھا اس سے پہلے مزے کی بات یہ ہے، کوپرنیکس ایک اور سائنسدان یہ خیالات پیش کر چکا تھا، اس کا بھی خیال یہ تھا کہ زمین ساکن نہیں ہے، زمین حرکت کر رہی ہے اور یہ خود سورج کے گرد گھوم رہی ہے، مگر کوپرنیکس کے پاس اتنے دلائل نہیں تھے، لہذا اس کی بات کو سنی انسنی کر دیا گیا، اگنور کر دیا گیا اور اس کو سیریسلی نہ لیا گیا۔ لیکن گلیلیو چونکہ خود دیکھ چکا تھا اور دکھا بھی سکتا تھا، اس بنا پر اس کی بات کے اندر وزن تھا۔ اسی طرح ارسطو کا ایک اور خیال تھا، ارسطو یہ سمجھتا تھا کہ چاند کی سطح ہموار ہے، پلین ہے بالکل، جیسے کہ ہمیں دور سے یہاں نظر آتی ہے، لیکن گلیلیو نے جب جھانک کر دیکھا تو وہاں اسے صاف نظر آ گیا کہ چاند کی سطح ہموار نہیں ہے، پلین نہیں ہے، بلکہ کھردری ہے، اس کے اندر بھی پہاڑ ہیں، کھائیاں ہیں، اونچ نیچ ڈلوانے اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ چنانچہ اس نے اس نظریے کو بھی ارسطو کے کو رد کر دیا۔ ارسطو کا مسئلہ یہ تھا کہ ارسطو کے زمانے کے اندر تو دوربین ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، لہذا اس نے جو کچھ بھی کہا اپنی کامن سینس کی بنا پر، اپنے غور و فکر کی بنا پر، اپنی سوچ بچار کی بنا پر کہا، لیکن گلیلیو کے پاس دوربین بھی تھی جس میں وہ جھانک کر کھلی آنکھ سے اس کو دیکھ سکتا تھا اور اس کے نتیجے میں زیادہ مؤثر انداز کے اندر کوئی بات کر سکتا تھا۔ تو بہرحال گلیلیو کا سائنس کے اندر بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، اتنا زیادہ کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے کائنات کے متعلق سائنس کے نقطہ نظر کو چینج کر کے رکھ دیا۔ اس کی کئی ایک ایسی دریافتیں ایجادات ہیں، مثلا ہیلیو سینٹرک تھیوری، اس کے بعد ٹیلیسکوپ کو اس طرح عروج دینا، پھر اس کے بعد آسمانی کائنات کا مشاہدہ، اور اس کے بعد پھر تھرموسکوپ اس کی ایک ایجاد ہے کہ جو حرارت کو ماپنے کے لیے ایک آلہ جو استعمال کیا جاتا ہے۔ ریاضی کو اس نے بہت زیادہ عروج دیا۔ اللہ حاضل کیا حرکت کے قوانین اس نے اس کے ذریعے سے مارج وجود میں آئے، جن پر پھر نیوٹن نے آگے کام کرتے ہوئے جن کو آگے بڑھایا۔ جیسے جیسے گلیلیو کی شہرت بڑھتی چلی جا رہی تھی، ویسے ویسے دشمنوں اور حاسدوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور ادھر جو اہل کلیسا تھے، عیسائیت کی مذہبی گدیوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مذہبی عقائد پر بڑی زد پڑ رہی ہے گلیلیو کے نظریات کی، چنانچہ اس پر مقدمہ چلایا گیا اور سقراط کی طرح بہرحال اس کو زہر کا پیالہ تو نہ پینا پڑا، مگر اسے یہ سزا سنا دی گئی کہ آپ اب اپنے گھر کے اندر نظر عمر قید کی سزا اس کو سنا دی گئی۔ عمر کے جو آخری چند سال تھے وہ انہوں نے پھر گھر پر ہی گزارے، اور گھر پر گزارنے کے بعد 78 ایئرز کی ایج کے اندر 1642 کے اندر جب وہ ان کی وفات ہوئی تو ان کو ان کی پسندیدہ جگہ پر دفن تک نہ ہونے دیا گیا جو وصیت انہوں نے کی تھی۔ جسٹ وہ جو حاسد تھے، جو ان کے دشمن تھے، اور جو اہل کلیسا تھے مذہبی گدیوں پر بیٹھے ہوئے، انہوں نے اس جگہ پر دفن تک نہ ہونے دیا۔ مگر کتب تاریخ کا جبر آپ دیکھیے اور تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اس کی تدفین کے 350 سال بعد، یہ 20ویں صدی کے سینکڑ لاس اشرے کے اندر، کہ جب سائنس نے بالکل اس بات کو واضح کر دیا کہ نہیں زمین ساکن نہیں ہے،
تو پھر اہل کلیسا کو بھی ماننا پڑا کہ گلیلیو اپنی جگہ پر صحیح تھا، مگر اب اس وقت کا ماننا گلیلیو کے کسی کام نہ آ سکا۔ تو گلیلیو کی زندگی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جو لوگ بھی حقیقت کی راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کو اس راہ پر چلنے کی کچھ نہ کچھ قیمت ضرور پے کرنی پڑتی ہے، چونکہ زمانے والوں نے مخالفتیں بھی کرنی ہوتی ہیں، مزاحمتیں بھی کرنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک سبق یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے جینیس مائنڈ لوگ کسی دور کے اندر ایک نظریے کو مان رہے ہوتے ہیں اور آنے والے دور کے اندر وہ نظریہ دلائل کی بنیاد کے اوپر، براہین کی بنیاد کے اوپر اٹھا کر ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ لہٰذا کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں کو ماننے والے تو بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اسلام اسی لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اندھی تقلید کی جائے، بلکہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب انسان ایک دفعہ ایک پیراڈائم بنا لیتا ہے، زاویہ نگاہ بنا لیتا ہے، اس کو پھر بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان کی انانیت، تکبر، تعصب، گمنڈ، کئی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں سے کتنی پیاری دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں حق کو حق کی صورت میں دیکھنے کی اور پھر اس کو قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کے روپ میں دیکھنے کی اور پھر اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ تھینکس فار واچنگ۔